بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم وعزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا خاتم پیغمبران شفیع عاصیاں باعث تکوین روزگار سرکار ابد قرار جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات مختار کائنات عالم ما کان و ما یکون حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ میں نے آپ حضرات سے کہا کہ ذرا بآواز بلند درود شریف پڑھیں، لیکن درود شریف پڑھنے کے دوران بھی اتنی خاموشی، میں بڑا حیران ہوں مولانا نوشاد صاحب قبلہ۔ اگر چونکہ دعوت تھی تو کھانے کا وقت ہو ہی چکا ہے، 9 یا 10 بجے تک کھانا کھا لینا چاہیے، 10:30 تک پھر لوگوں کو 11 بجے 11:30 تک بٹھانا، تو یہ ایک طرح سے تو آپ کو پریشان کرنا ہوا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ بہت زیادہ پریشان ہوں، لیکن چونکہ ہمارے جمال صاحب قبلہ نے اس محفل کو آرگنائز کیا ہے، بڑی محبتوں سے آپ کو مدعو کیا گیا ہے، آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں، مقدس علماء بھی موجود ہیں، تو بس تھوڑی دیر اور قربانی آپ پیش کیجئے۔ اور آپ نے جلسے کا نام بھی چونکہ پیغام قربان کانفرنس رکھا ہے، یعنی قربانی کا میسج اور پیغام کیا ہے، تو یہ تھوڑی سی یہ ٹیون جو ہے اس کو کم کر کے تھوڑا سا بیس دیں آپ، ٹھیک ہے نا اس میں، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا جو کچھ بھی بیان ہوگا اسی حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، اس کو ذرا غور سے آپ سنیے گا، چونکہ جیسا کہ جو لوگ میری تقریر سماعت کی ہیں، شاید اس سے پہلے مولانا جمشید صاحب میں آیا تھا کہیں عرس کی تقریب میں حضرت، تو میں چونکہ ایک دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، ابھی ہمارے بہترین خطیب اعظم رضا فریدی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے اور آپ محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ مجھ کو بہت تیز ساؤنڈ بھی پسند نہیں ہے، ایک مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے، ایکو تو قطعی مجھے پسند نہیں ہے، ابھی میں نے شعیب بھائی سے کہا بھی، اور اس کے بعد سے ساؤنڈ بھی مجھ کو چاہیے تو مطلب اتنا مطلب میٹھا ساؤنڈ ہو اور میٹھی آواز ہو کہ بس یہیں تک سنائے۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے بلوا پیٹرول پمپ تک ہم آواز پہنچا دیں، یا کوئی ضروری ہے کہ یہاں سے کوٹوا ہم تھانہ تک آواز اپنی پہنچا دیں، کوئی مطلب نہیں اس کا۔ ہمارا مقصد جو ہے جو یہاں لوگ موجود ہیں وہیں تک بات جائے اور یہی لوگ عمل کریں۔ ایک شیخ ہیں جن کا نام حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے بارے میں آپ ذرا سنیے کتنی اہم چیز ہے۔ اور نوشاد بھائی جہاں سے بتا رہے تھے کہ چونکہ میری گفتگو کا مین سورس جو ہے اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے بعد حدیث شریف، یعنی کتاب و سنت، یہ ہمارے لیے مین سورس ہے۔ پہلے قرآن مقدس، پھر جو مین سورس ہے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اور اس کے بعد جو مین سورس ہے ہمارے لیے وہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، اصحاب سیاہ ستہ ہیں، اور میرے لیے تو ہر چیز میں مین سورس تو میرے غوث پاک ہیں الشیخ عبدالقادر جیلانی۔ غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں حضرت شیخ ابو مدین المغربی
یہ غوث پاک کے مرید اور خلیفہ ہیں. ان کا تعلق ایک کنٹری افریقہ بر اعظم میں، اس ملک کا نام ہے موروکو. موروکو کی راجدھانی جو ہے وہ رباط ہے. موروکو جس کو عربی میں مراکش بھی کہتے ہیں لیکن انگریزی میں موروکو کہتے ہیں. موروکو سے ان کا تعلق ہے. غوث پاک کے یہ مرید ہیں اور حضرت شیخ ابو مدین المغربی اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو الحسن شاذلی. پورے عرب ورلڈ میں ان کے سلسلے ہیں. اور ابو الحسن شاذلی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت شیخ ابو العباس المرسی رحمت اللہ علیہ. یعنی غوث پاک کے مرید کے مرید ہیں شیخ ابو العباس مرسی. ان کا تعلق کہاں سے؟ یورپ میں ایک ملک ہے جس ملک کا نام اسپین ہے. اسپین میں ایک جگہ ہے مرسیہ، وہیں سے ان کا تعلق ہے. اب ان کی بات ذرا سنیے، مجھے بتانا ہے. یہ غوث پاک نہیں ہے، غوث پاک کے مرید کے مرید. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے حضور کا چہرہ میری نگاہ سے غائب ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. ایک لمحے کے لیے رسول اللہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان تک بھی نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں. درود شریف بھی پڑھنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہم لوگ ہیں جن میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ہم خوب کثرت سے درود شریف پڑھتے جائے. اب کرم اگر مدینے سے ہو جائے تو حضور کرم فرما دیں تو پھر حضور جلوہ گر ہو جائیں ہمارے خواب میں. اور حضور کو جس نے بھی خواب میں دیکھا تو بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ میری صورت کو اختیار کر سکے. آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ غلام غوث قادری ہم نے حضور کو دیکھا، ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کی پریکٹیکلی لائف کیا ہے، آپ کی پرسنل لائف کیا ہے، آپ کی پبلک لائف کیا ہے، اس پہ ہمیں کلام نہیں کرنا. آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا. اور مجھے بتائیں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، تو جب نیند کھلے گی تو کیا میں وہاں موجود رہوں گا؟ نہیں نا. یا آپ میرے سامنے تو موجود نہیں رہیں گے. لیکن جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، میرے آقا بنفس نفیس وہاں موجود رہتے ہیں. میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے. حضرت علامہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ شرف الدین بوسیری، ان پہ پیرالائسس کا اٹیک ہوا، فالج زدہ ہو گئے علامہ شرف الدین بوسیری. اور جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا، اسی وقت اندازہ لگتا ہے کون اپنا ہے کون غیر ہے. ایسے تو سارے لوگ خیریت پوچھیں گے. آپ سوچتے ہیں کہ انتقال کے بعد کوئی فاتحہ پڑھنے آئے گا آپ کی قبر پہ. یہ سب جھوٹی بات ہے، یہ سب فالتو قسم کی بات ہے. کوئی نہیں آتا. بیٹا اوٹا بھی 1 سال 2 سال تک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹا بھی نہیں جاتا ہے. یہ سب کہنے سننے کی بات ہے ساری. بس اللہ سے دعا کریں کہ یہ کیا سڑک ہے، کیا مطلب چالو سڑک ہے، تو آپ اس طرح راستہ بنائیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. چونکہ بائک سے لوگ آ رہے ہیں تو کم سے کم 1-2 کرسی آپ ادھر کر دیں. ہم چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ راستہ ہے، یہ کیا ہے. اگر یہ چالو سڑک ہے تو پھر ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ اس سڑک کو بند کیا جائے. اسلامی نقطہ نظر سے میرا جو پوائنٹ آف ویو، ہمارا تعلق، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ راستے کا ادب کرو. پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا ادب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہاری وجہ سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. حضور فرماتے ہیں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو تم اٹھاؤ، ایمان کا نچلا درجہ ہے، اس کو ہٹا دینا. راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے تو اس کو سائٹ کر دینا، یہ ایمان کا نچلا حصہ ہے، یہ اسلام ایسا ہے. ہاں، ہمارا جلوس نکلا ہوا ہے ربیع النور شریف کا، اور پیچھے سے ایمبولنس آئے تو پہلے تو ہمارا جلوس ہی ایسا نکلے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. اور جب ہم جلوس لے کے چلیں اور اگر کوئی ایمبولنس بھی آ جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراً ہم راستہ دے کے اسے منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہمارا مذہب ہے اور ہمارے مذہب کا یہ پیغام ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہے. اب چونکہ 4 ویلر تو نہیں آ رہی ہے لیکن اتنا راستہ تو آپ بنا لیں کہ بائک سے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے اور ان متاولامبیوں سے نہیں ہے کہ جو سڑکوں کو جام کر دیتے ہیں گھنٹوں. بیمار پریشان ہو جائے، ایمبولنس میں کسی کی موت ہو جائے، اگر کوئی پیشنٹ ہے اور ڈیلیوری ہونے والی ہے، بچے کی پیدائش میں ہی وہ یہ
بچہ پیدا کرنے والی ماں، وہ ماں انتقال کر جائے، پیدائش کے دوران جچہ بچہ یعنی بچہ بھی انتقال کر جائے اور جچہ بھی چلا جائے. یعنی اس قدر جو ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے. حضور خوش نہیں ہوں گے ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے. آج کل تو سڑکوں پہ چلنے کا طریقہ لوگوں کو نہیں پتا ہے. لوگ سڑک پہ چلتے ہیں، حالت یہ ہو جاتی ہے ایک دو لوگوں سے ملاقات ہوئی، دونوں بائک سے ہیں اور مین سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کی وجہ سے پیچھے والا پریشان ہے، سامنے والا پریشان ہے. اب کوئی فور ویلر والا ہے وہ آ کے ہارن بجا رہا ہے، کوئی ادھر سے آئے. میں منع نہیں کرتا، آپ سے پہچان ہے، آپ سائیڈ ہو کے گفتگو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ بھی تو کر سکتے ہیں. نیرو گلیاں ہیں، اسٹریٹ ہیں، یعنی سکڑی گلی ہے اور بغل میں کسی کا گھر ہے. شہر کی میں بات کر رہا ہوں. 1 گھنٹے پہلے خاتون نے رکشہ کو منگا لیا اور 1 گھنٹہ آئینہ کے سامنے وہ میک اپ کریں گی اور پوری یہ نیرو اسٹریٹ جام ہو جاتی ہے، یعنی سکڑی گلی جام ہے. اور 1 گھنٹہ کے بعد وہ برقع اور نقاب پہن کے نیچے اترتی ہیں تو ادھر بھی جام ہے ادھر بھی جام ہے. یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم راستے میں کھڑے ہو کے گفتگو کرو تو سڑک پہ کھڑے ہو کے گفتگو نہ کرو بلکہ سڑک سے سائیڈ ہو کے گفتگو کرو. ہمارے علماء موجود ہیں، یہ مجھے کریکٹ کریں گے. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور آج دنیا کو نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اور میں ٹنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ آج دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، دنیا کا دانشور طبقہ اسلام کے قریب آ رہا ہے. اسلام کے قریب میری گفتگو کی وجہ سے کوئی نہیں آ سکتا ہے. اسلام کے قریب ہماری پریکٹیکلی لائف کی وجہ سے کوئی نہیں آ سکتا ہے. آج تو ہماری ایسی زندگی ہے کہ دوسرے ہماری زندگی کو دیکھ کے تھوک رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے، اس میں شمار ہمارا ہو رہا ہے. چغلی کرنے والوں میں شمار ہمارا ہو رہا ہے. دوسروں کی زمین ہڑپنی ہے، لمبی لمبی داڑھی بڑھا لیا. صاحب حج کو آئے ہیں، حج کر کے آ گئے اور ٹریکٹر کو بلایا اور غریب کا کھیت ہے اور گئے جوتانے کے لیے تو پہلے 1 دھور، دوسرے سال 2 دھور، تیسرے سال 3 دھور اور 10 سالوں کے بعد پتا چلا کہ اس کا 10 دھور وہ مکمل کھیت ختم ہے. اب کسی ماپنے والے کو بلایا تو پتا چلا ماپنے والے کو پیسہ دے دیا تو ناپنے والا بھی انہی کے حق میں معافی کر کے چلا گیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اسلام یہ نہیں ہے بلکہ ایک بالش بھی کسی کے زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہے، کل قیامت کے دن کہاں سے آپ حساب دے پائیں گے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے قیامت کے دن اس وقت تک ایک انسان اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ یہ یوں نہ بتا دے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے، کہاں سے مال حاصل کیا اور کہاں مال خرچ کیا ہے. اسلام فقط نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام وے آف دا لائف ہے، زندگی گزارنے کا راستہ اسلام بتاتا ہے. پوری زندگی کے ایک ایک لمحے میں پیغمبر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. زندگی کا کون ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں حضور ہماری رہنمائی نہ کر رہے ہو. آج لوگ اسلام کے قریب نہ تو ہماری گفتگو سے آ رہے ہیں اور نہ تو ہماری پریکٹیکلی لائف کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا خصوصی کرم ہو رہا ہے اور جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، انگلش ورژن میں قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہندی ورژن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائنامک پرسنالٹی کا جب مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. مانو کو مانوتا کا پاٹھ کوئی پڑھا رہا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. اس لیے ضرورت یہ ہے میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہم حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. تو بات میری دوسری سمت پہ چلی گئی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، مائک بہت زیادہ یہ کھینچ رہا ہے پتہ نہیں کیوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ کوئی ساؤنڈ ہوتا ہے نا اس کو کھولیے تاکہ دور سے بھی وہ آواز کھینچے. ہاں وہ بہت سارے ساؤنڈ کو یہ لوگ تھوڑا سا بند کر کے رکھتے ہیں، اس کو آپ جب کھولیں گے نا تو دور سے بھی آواز دیکھیے ماشاءاللہ اب وہ کھینچنے لگا. ہاں تو بات یہ کیا چل رہی تھی؟ حضرت شیخ نہیں اس کو کم کرنا تھا ایگو کو. شیخ ابو العباس مرسی کی بات چل رہی تھی. شیخ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا. ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ایک درود شریف آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو حضور کرم فرمائے تو آ جائے. اور ایک درود شریف پڑھنے والوں کا درجہ یہ ہے کہ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو مشاہدے کی منزل پہ ہوتے ہیں، یعنی کرم ادھر سے جاری رہتا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگ ہوتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں صاحب. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی وجہ سے ایک رات معمول کے خلاف ہو جائے
تو پھر خواب میں حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کہہ دو قطب الدین سے کہ مدینے میں تمہارے درود کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اور ایک درود شریف وہ ہوتا ہے کہ جس منزل پہ غوث پاک پائے، وہ منزل یہ ہوتی ہے کہ بندہ درود پڑھتا ہے، امتی اور غلام درود پڑھتا ہے، اور ہر لمحہ حضور کے جلوے اس کی نگاہوں میں موجود ہوتے ہیں، ہر وقت مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کم سے کم 24 گھنٹے میں ٹائم نکالیے آپ، اور کم سے کم ایک تسبیح تو ضرور درود شریف پڑھ لیجیے، یعنی 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو یہ درود شریف پڑھیں۔ ذرا آواز بلند درود شریف پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی دیکھیے میں راستے کے حوالے سے تقریر کر رہا تھا اور ایک بندہ لے جا کے ٹھیک وہیں بائک لگا دیا، اب وہ بندہ آ رہا ہے تو اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو کلیئر آپ کریں تاکہ آنے جانے والوں، اور یہ پوری رات چالو سڑک ہے کیا بھائی نوشاد بھائی آپ کے یہ معلوم میرا ہائی وے ہے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا، وہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ کوئی آپ کو پیسہ میں نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھ کو پیسہ دے دیں یا میرے نام سے زمین رجسٹری کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، حضور پہ درود کی بات ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ اب ذرا غور سے سنیے میری گفتگو کو، بات یہ چل رہی تھی کہ یہ چونکہ موسم قربانی ہے اور ذی الحجہ کی آج 11 تاریخ ہے، 12ویں شب ہے، اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا نام رکھا ہے آپ نے پیغام قربان کانفرنس۔ تو 2-3 باتیں میں پیش کروں گا، پھر گفتگو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ محبوب آپ فرمائیے، یہ پنکھا ذرا اپنی طرف آپ گھما لیجیے مکمل، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی اس میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تھوڑا سا پسینہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے لیکن آواز صحیح نکلنی چاہیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محمد آپ فرما دیجئے کہ میری زندگی، ان صلاتي میری نماز، میری موت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بالمقابل زندگی کو لایا ہے۔ یہاں پہ قرآن شریف کا جو تیور دیکھیے، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، تو جو کمپریزن کیا گیا تو نماز کے بالمقابل زندگی ہے، اور نسک یعنی قربانی کے بالمقابل موت کو لایا گیا۔ اس سے یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نماز زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ قرآن شریف میں نیئر اباؤٹ 700 ٹائمز، 700 جگہوں پہ قرآن شریف میں نماز کا ذکر ہے۔ تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا حسن ظن ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں گے یا بیچ میں عشاء کا وقت ہوا ہوگا تو پڑھ لیے ہوں گے، لیکن عشاء کا وقت ابھی ہے، لمبا ہے، 3:35-36 تک ہے لگ بھگ، وہاں تک آپ ابھی یہاں سے جانے کے بعد بھی عشاء پڑھیں گے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 ٹائم، 5 وقت کی نماز۔ اور پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان سے کہا جائے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز زندگی کی علامت ہے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا شمار کریں گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ بھائی جان یہ کو ایک دم پلین کر کے ٹیون بھی کم کر دیجئے اور بس یہیں تک سنانے کے لیے آپ بس ایسا بنا دیجئے کہ یہیں تک آواز آئے، بہت زیادہ مائک نہیں چاہیے چونکہ میں اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ہاں بس، ہاں ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ بات کیا چل رہی تھی کہ آپ اپنی زندگی پہ غور کیجئے۔ اس ہاتھ سے آپ پکڑتے ہیں صاحب، اگر پیرالائسس کا اٹیک ہو جائے کیا کر پائیں گے؟ بہت زیادہ گھمنڈ ہے نا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے دولت عطا فرمایا ہے، یہ کس کام کے؟ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں صاحب، آپ زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض
الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں آسمان تک رسائی ہو سکتی ہے۔ دولت پہ گھمنڈ ہے، خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے، یہ بہترین چمڑا آج آنکھ بند ہو جائے نا، اور کب کسی کی آنکھ بند ہو جائے